آگے جو حدیث حضرت مالک بن حویرث صاحب کی حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں وعن مالک بن الحویرث قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تھے نا، تکبیر کے تحریمے کے واقع یعنی تکبیر تحریمہ، رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، ہماری دلیل نا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے فقال، یہ کہتے سمع اللہ لمن حمد، فعل مثل ذلك، وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع اذنیہ، فروع اذنیہ سے کیا مراد؟ شحمتین مراد کانوں کے، یعنی لو تک، متفق علیہ۔ وعنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک سے خود فرماتے ہیں کہ اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا یصلی فاذا کان فی وتر من صلاتہ، جب آپ علیہ السلام طاق رکعت میں ہوتے، وتر من صلات کسے کہتے ہیں؟ طاق رکعت، جیسے پہلی رکعت تیسری رکعت، لم ینہز تو فوراً نہیں اڑتے تھے، حتی استوی قاعدہ، کچھ بیٹھ کر برابر ہو کر بیٹھتے تھے، رواہ البخاری۔ یہ حدیث کیا ثابت کرنا ہے؟ جلسہ استراحت ثابت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ طاق رکعت میں کچھ کیا کرنا، نماز کے لیے بیٹھ جانے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، فوراً نہیں اٹھنا۔ ہمارے احناف حضرات کی نزدیک، امام مالک وغیرہ کی نزدیک مسنون نہیں ہے، صرف امام شافعی سے کے نزدیک پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت مسنون، اسی حدیث سے کیا کرتے؟ استدلال کرتے، اور ہمارے لیے دوسری حدیث سے اس آگے آئے گی بھی کہ پیغمبر سے ہم فوراً نماز سے تیسری رکعت میں اور پہلی رکعت میں کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے بلکہ قدموں کے پنجوں پر اٹھتے تھے۔ اور بھی کچھ حدیث آپ کے سامنے آئے گی اسی طرح سے، دیکھے آگے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، وائل سے بھی روایت کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، کہ آپ علیہ السلام جب نماز میں داخل ہو جاتے تکبیر فرمائے، ثم التحف بثوبہ، پھر آپ علیہ السلام اپنے اوپر کپڑا ڈالتے، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے تھے، فلما اراد ان یرکع، جب رکوع کے لیے ارادہ کرتے، اخرج یدیہ من الثوب، کپڑے سے ہاتھ نکال دیتے، ثم رفعہما وکبر، اور تکبیر کہتے تھے، پر رکع رکوع کرتے، فلما قال، اور جب بھی کہتے سمع اللہ لمن حمد، رفع یدیہ، اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، فلما سجد سجد بین کفیہ، اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرتے تھے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے نا کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے تھے، یہ مسئلہ ہے ارسال یدین کا اور وضع یدین کا۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی صاحب کا مذہب ہے نا کہ نماز میں ہاتھوں کا باندھنا مسنون ہے۔ امام مالک سے کی جو مشہور روایت ہے وہ ہے ارسال کا، ارسال کی روایت ہے کہ ارسال مسنون۔ ارسال کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھوں کو نہ باندھے بلکہ چھوڑے رکھ کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیثی باب سے استدلال کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، اور حدیث سے اس میں آیا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ دے اور پکڑ لے وغیرہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ہاتھ کہاں رکھ دے؟ ہمارے نزدیک یعنی حنفی حضرات اور اس طرح سے حنابلہ حضرات کے نزدیک سنت طریقہ یہ ہے نا کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ ناپ کی نیچے رکھیا، اس طرح سے رکھے کہ کچھ ہاتھ کا حصہ ناپ کی نیچے آئے، کچھ اوپر آئے اور کچھ ناپی پر آئے۔ امام شافعی سے کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے نا کہ ناپ سے اوپر سینے پر کیا کر دے، ہاتھ باندھ دے، جیسے کہ کیا ہے احناف حضرات مذہب کی جو عورتیں ہیں نا وہ کیا کرتی ہے، سینوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ ہمارے لیے وائل صاحب کی حدیث ہے کہ یضع یمین علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ، اور علی صاحب کی بھی حدیث ہے کہ من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ شافعی وغیرہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی، ویل سے کی حدیث سے استدلال کرتی کہ فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ کا لفظ آیا ہے۔ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا مذہب تحت الصدر ہے، اور اس حدیث میں تو علی صدرہ کے الفاظ ہے، تو یہ حدیث آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اور تحت السر والی جو روایت نا وہ افضل ہے، اس لیے نا کہ اس میں کیا ہے، علی صدرہ کا لفظ تمہاری روایت میں محفوظ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث جزئی واقعہ ہے، اور علی سے کی دو حدیث ہے نا وہ ضابطہ کلیہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو کیا ہے روات حضرات وہ زیادہ حاضر باش ہے، نماز کی طریقے سے زیادہ واقف ہے، اور اسی کے علاوہ
جو علی سے کی حدیث ہے نا اس میں تعارض بھی نہیں ہے. اور وضع الیدین تحت السر یہ ادب کی بھی زیادہ کیا ہے قریب ہے، اور اس سے مرد اور عورت میں تمیز بھی ہو جاتی نا کہ عورتیں سینوں پر ہاتھ رکھتی ہے اور مرد ناپ پر. وعن سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يمرون ان يدع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى. یہ بھی ہمارے لیے دلیل فی الصلاۃ، نماز میں رد ارسال کے مقابلے میں ہے یہ دلیل. وعن ابی هريره رواه البخاری وعن ابی هريره رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة جب آپ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے یکبر حين يقوم، جب کھڑے ہو جاتے نا تو اس وقت تکبیر کہتے تھے. ثم يكبر حين يركع، اور رکوع کے وقت بھی تکبیر دیتے. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، اور جب نیچے جاتے نا سجدے کے لیے اس وقت بھی تکبیر کہتے. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد، سجدے کے لیے بھی کہتے. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، یعنی ہر جگہ پر انتقال کے وقت کیا ہے تکبیر ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت. حتی یقضیہا، کہ جب نماز ختم کرتے اس وقت تک. ویکبر حین یقوم من السنتین بعد الجلوس، اور قائد اولا سے اٹھتے وقت بھی تکبیر کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة طول القنوت، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو. رواہ مسلم. یہاں پر مسئلہ ہے کس چیز کا، کہ طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود افضل ہے. تو اس میں علماء کیا ہے دونوں طرف موجود ہے، بس جو بھی طریقہ اپنائے بہتر ہے. اگر رات کے وقت نماز پڑھنا طول قیام کر لے، دن کے وقت تو کیا کر لے کثرت سجود کر لے، یا جو بھی طریقہ اپنائے افضل ہے، کیونکہ دونوں طرف حدیث موجود ہے. الفصل الثانی عن ابی حمید السعیدی رضی اللہ عنہ قول فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حمید سعیدی سے اب یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت اس نے اس وقت کی نا کہ جب 10 حضرات صحابہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس وقت اس نے یہ بات کر دی کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی نماز کے متعلق میں زیادہ جانتا ہوں. قولوا، انہوں نے کہا ساتھیوں نے کہ فاعرض، پھر وہ طریقہ کیا کر دو، بتاؤ، ہمارے سامنے بیان کر دو. قول، تو آپ نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، آپ علیہ السلام ہاتھ مونڈوں کے برابر لے جاتے تھے، اٹھاتے تھے. ثم یکبر، پھر تکبیر کے، ثم یقرأ، پھر قرات کرتے. ثم یکبر ویرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، پھر مونڈوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. ثم یرکع ویضع راحتیہ علی رکبتیہ، پھر جب رکوع کے لیے جاتے نا تو رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے تھے. ثم یعتدل، پھر اعتدال کے ساتھ کرتے، یعنی آرام سکون کے ساتھ. فلا یسبی رأسہ ولا یقنع، نہ سر کو نیچے کرتے تھے نہ اوپر کرتے تھے، بلکہ درمیانہ رہتے تھے. ثم یرفع رأسہ، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، فیقول، یہ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ. ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ معتدلا، پھر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی تکبیر رفع یدین کے متعلق کرے. ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے. ثم یہوی الی الارض، پھر کیا کرتے، زمین کی طرف جھک جاتے ساجداً، سجدے کے لیے. فیجاف یدیہ عن جنبیہ، اور دونوں ہاتھوں کو، یعنی ہاتھ اور کہنیاں کیا کرتے تھے، اپنی جانبوں سے کیا کرتے تھے، دور رکھتے تھے. ویفتح اصابع رجلیہ، اور پاؤں کی انگلیاں کھلی رکھتے تھے. ثم یرفع رأسہ ویثنی رجلہ الیسریٰ، پھر بائیں پاؤں کو لٹاتے، فیقعد علیہ، اس پر بیٹھ جاتے تھے. ثم یعتدل، آرام کے ساتھ کرتے. حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، یعنی آرام سکون اعتدال کے ساتھ فرماتے. ثم یسجد، ثم یقول اللہ اکبر ویرفع ویثنی رجلہ الیسریٰ، پھر تکبیر کرتے اور کیا کرتے، بیٹھ جاتے، قاعدوں کی جلسے میں بیٹھ جاتے تھے، یعنی دوسرے سجدے کے لیے، اور پاؤں پھیلاتے. فیقعد علیہ. ثم یعتدل حتی یرجع کل عظم الی موضعہ. ثم ینہض، پھر قیام کرتے تھے. ثم یصنع فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذلک، دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح کرتے تھے. ثم اذا قام من الرکعتین، پھر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہو جاتے، کبر، تکبیر کہتے. ورفع یدیہ، ہاتھ اٹھاتے تھے. حتی یحاذی بہما منکبیہ، مونڈوں کے برابر ہاتھ کرتے تھے. کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، جیسے نماز کی شروع کے وقت آپ علیہ السلام تکبیر کہتے تھے. ثم یصنع ذلک فی بقیۃ صلاتہ، پھر بقی نماز میں یہی کرتے تھے. حتی اذا کانت السجدۃ التی
فیہا التسلیم، یہاں تک کہ جب آخری سجدہ ہوتا ہے نا، آخری قاعدہ جس میں سلام ہوتا ہے نا، تو اخر رجلہ الیسریٰ، تو یہ جو بایاں پاؤں نا اس کو پیچھے کر کے لٹاتے، وقعد، یا کیا کرتے نکالتے تھے، وقعد متورکا علی شقہ الیسر، اور بائیں جانب مائل ہو کر کیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، تورک کرتے تھے، ثم سلم، پھر سلام پھیرتے تھے، قولو، تو صحابہ حضرت جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے نا، انہوں نے تصدیق کی، صدقتا ہاکذا کان یصلی، آپ نے سچ کہا، بالکل ایسے ہی آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، رواہ ابو داود والدارمی وروى الترمذی وابن ماجہ معناہ، ترمذی اور ابن ماجہ میں اس کا مفہوم ہے، وقول ترمذی هذا حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حسن حدیث ہے، وفی روایت ابی داود، ابو داود کی روایت میں یوں آیا ہے، من حدیث ابی حمید سعیدی سے، اسی کہ ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما، گویا کہ گھٹنوں کو پکڑتے تھے، یعنی مضبوطی سے ہاتھ رکھتے تھے، ووتر یدیہ، اور ہاتھوں کو قوس کی طرح، وتر کی طرح، تاند کی طرح رکھتے تھے، یعنی فنحاہما عن جنبیہ، اپنی یہ جو کروٹ کی جگہ ہے نا اس سے دور رکھتے تھے، وقال، پھر کہا ثم سجد فامکن انفہ وجبہتہ الارض، پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھتے تھے، ونحا یدیہ عن جنبیہ، اور کوہنی وغیرہ ہاتھوں کو کروٹ سے دور رکھتے تھے، ووضع کفیہ حذو منکبیہ، اور سجدے میں ہاتھ ہتھیلیاں مونڈوں کے برابر رکھتے، وفرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، اور سجدے میں پھر اپنی رانوں پر پیٹ کو نہیں رکھتے تھے اور اس پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے، یہ مرد کے لیے طریقہ ہے، حتیٰ فارغ، یہاں تک کہ پارے ہو جاتے، پھر آگے ثم جلس فافترش رجلہ الیسریٰ واقبل بصدرہ الیمنی علی قبلتہ، کیا کرتے تھے، بائیں پاؤں کو بچھاتے، اور یہ جو دایاں پاؤں ہے نا اس کی جو اطراف ہے یعنی انگلیاں وہ قبلے کی طرف کرتی، وضع کفہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، پھر دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر یعنی دائیں ران پر رکھتے تھے، داہنی پر، وکفہ الیسریٰ، اور بائیں ہتھیلی کو علی رکبتہ الیسریٰ، بائیں گھٹنے پر، واشار باصبعہ یعنی السبابہ، اور پھر شہادت کی انگلی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وہ کیا کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے، وفی اخری له صورت میں یہ آیا ہے ابو داود کی، وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ، دو رکعتوں میں جب آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے نا تو کیا کرتے تھے، بائیں قدم کے پیٹ پر بیٹھ جاتے تھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، اور دائیں پاؤں کو کھڑے کرتے، وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، یعنی پہلے قاعدے میں افتراش کرتے تھے نا، اور آخری قاعدے میں کیا کرتے تھے، تورک کرتے تھے، وَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، اور جب چوتھی رکعت میں ہوتی ہے نا، تحیت میں، تشہد میں، افضا بورکہ الیسریٰ الی الارض، تو بائیں سورین کو کیا کرتے تھے، بائیں سورین کو زمین پر رکھتے تھے، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِن نَاحِیَةٍ وَاحِدَةٍ، اور پاؤں جو ہے ایک طرف نکالتے تھے۔ آگے ہے کہ وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قام الی الصلاة رفع یدیہ، وائل سے کہتے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑی ہوئی نا تو ہاتھ اٹھائے، حتی کانتا بحیال منکبیہ، مونڈوں کے برابر اٹھائے تھے، وحاذا ابہامیہ اذنیہ، اور یہ جو کیا ہے انگوٹھے ہیں نا یہ کانوں کے برابر اٹھاتے تھے، ثم کبر، پھر تکبیر کہتے تھے، رواہ ابو داود، پھر روایت لہ یرفع ابہامیہ الی الشحمۃ اذنیہ، کانوں کے لو تک انگوٹھے اٹھاتے تھے یعنی لگاتے تھے، وعن قبیصۃ بن حلب عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، جب آپ علیہ السلام ہمیں امامت کراتے، نماز پڑھتے، فیأخذ شمالہ بیمینہ، دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے، کیا معنی، یعنی وضع الید علی الید کرتے تھے، ارسال نہیں کرتے تھے، رواہ الترمذی ابن ماجہ۔ وعن رفاعۃ بن رافع، رفاع بن رافع سے کہتے قال جاء رجل فصلی فی المسجد، شخص مسجد میں نماز پڑھ لی، اس نے نماز میں اس نے قصور کیا تھا نا، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث خالد بن رافع کی جو اس نے نماز پڑھی تھی نا، کہ اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا اعد صلاتک، آپ نماز دوبارہ پڑھ لے، فإنک لم تصلی، آپ نے صحیح نماز نہیں پڑھ لی، اس میں نقصان کر دیا، فقال شخص نے آخر میں کہا کہ علمنی یا رسول اللہ، مجھے آپ سکھائیں نا کیف اصلی، میں کیسے پڑھ لوں، قال فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا توجہت الی القبلہ، جب آپ قبلے کی طرف رخ کر لے، فکبر، اس وقت تکبیر کہنا، ثم قرأ بأم القرآن وما شاء اللہ، پھر کیا کرنا، فاتحہ شریف پڑھنا، فاتحہ کے بعد جو سورت ہو ان تقرأ، جو آپ پڑھ سکے پڑھے، فإذا رکعت، جب آپ رکوع میں جائے، فجعل راحتیک علی رکبتیک، کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دی مضبوطی سے، ومکن رکوع کا،
اور رکوع کیا کرنا صحیح طرح سے کرنا، پورا کرنا، ومدد ظہرک، اور پیٹھ کو کیا کرنا بچھانا، ومدد ظہرک، پیدا رفعت تھا جب آپ اس سے اٹھے، فاقم صلبک، پیٹھ کو سیدھی کرنا، اور پارستک، اور سر کو بھی اوپر کرنا، حتی ترجع العظام الی مفاصلها، کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ پر جو مفصل ہے نا بند پر واپس جائے، یعنی سکون سے پڑھنا۔ فیضا سجدتا، جب آپ سجدہ کرے، فمکن للسجود، تو سجدی کے لیے کیا کرنا، ہاتھوں کو صحیح طرح رکھنا، صحیح سجدہ کرنا۔ فیضا رفعت، جب آپ سجدے سے اٹھے، فجلس علی فخذک الیسری، بائیں ران پر بیٹھ جانا۔ بیٹھ جانے کا کیا معنی ہے، یعنی دونوں سجدے کے درمیان جلسہ کرنا۔ ثم اثناء ذلک فی کل رکعہ و سجدہ، پھر یہ ہر رکعت میں کرنا آخر تک، حتی تطمئن، کہ آرام سے سب کچھ کریں۔ ھذا لفظ المسابیح، یہ مسابیح کے الفاظ ہے۔ ورواه ابو داود مع تغیر یسیر، ابو داود شریف میں بھی الفاظ ہے لیکن کچھ تغیر کے ساتھ ہے۔ ورواه الترمذی والنسائی معناه، ترمذی اور نسائی میں اس کا معنی آیا ہے۔ وفی روایت للترمذی، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، قال اذا قمت الى الصلاة، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، فتوضأ، تو آپ وضو کر لو، کما امرک اللہ به، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ثم تشہد، یا تشہد، پھر آپ تشہد پڑھیں گے، فاقم، پھر اٹھ جانا، فإن كان معك قرآن، اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی صورت ہو، فقرہ وہ پڑھ لینا، ورنہ وإلا فاحمد اللہ وکبرہ وہللہ، ورنہ تکبیر وغیرہ تحمید پڑھ کر اس سے کام چلا دے۔ اگر کسی کی صورت یاد نہ ہو تو پھر یہ پڑھ لی صورت کی جگہ، یہ ہمیشہ کے لیے حکم نہیں ہے، بعض اوقات اگر کسی کو ایسا نہ ہو۔ ثم مرکع، پھر رکوع کرنا۔ تو یہ کیا ہے، نماز کی کیفیت وغیرہ نا طریقہ آپ کو بتا رہے کہ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ وعن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس سے بھی روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ مثنی مثنی، نماز دو دو رکعت ہے، تشہد فی کل رکعتین، ہر دو رکعت میں تشہد ہے، وتخشع، خشوع ہے، وتضرع، اور تضرع ہے۔ یہ خشوع کا لفظ کبھی دل کی خشوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی بدن کے لیے، اور اس طرح سے تضرع کا لفظ بھی ہے۔ وتمسکن، عاجزی مسکنت، ثم تقنع یدیک، پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، یقول ترفعهما الی ربک مستقبلا ببطونهما وجهک، کہ یہ ہاتھ آپ قبلے کی طرف کر کے، رخ کر کے اٹھاتے ہوئے، اور اس کا جو اندر والا کیا ہے، اندر والا سائڈ ہے نا، یہ چہرے کی طرف کرتی ہوئی، وتقول، آپ یہ کہیں گے، یا رب یا رب، یعنی اللہ اکبر کہیں گے، یہ مطلب ہے۔ ومن لم یفعل ذلک، جسے نہیں کرے، فہو کذا وکذا، وہ ایسا ایسا، یعنی اسی نماز ناقص ہوگی یا اس پر وبال ہوگا۔ وکذا فی روایت فہو خداج، نماز ناقص ہوگی، رواہ الترمذی۔ یہاں پر آیا ہے کہ الصلاۃ مثنی مثنی، کی نماز نفل وغیرہ دو دو رکعت ہے، تو یہاں پر مسئلہ اختلافیہ ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ نماز دو دو رکعت افضل ہے یا چار چار رکعت افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رات کی نماز ہو یا دن کی نفل ہونا، چار رکعت ایک سلام کے ساتھ افضل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک دو دو رکعت افضل ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ دن کے وقت تو چار چار رکعتیں پڑھے، رات کے وقت تو دو دو افضل ہے، یہی مسلک زیادہ راجح ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کی نماز چار رکعت ایک سلام سے فرماتے تھے، اور عائشہ صاحبہ کی بھی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام بہت بہترین اور اچھی نماز پڑھتے، جس میں بھی چار رکعت کی بات آئی ہے، تو دن کی نماز ہوتی تھی نا۔ اور شافعی حضرات اسی حدیث باب سے استدلال کرتے کہ دو دو رکعت افضل ہے، تو ہم کہیں گے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مثنی مثنی و تشہد فی کل رکعتین کا مطلب ہے نا کہ ہر دو رکعت میں تشہد ضروری ہے، یہ مطلب نہیں کہ دونوں پر کیا کر دے، سلامی پھیر دے، بلکہ چار رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جواز کی بات ہے، دو رکعت پڑھے چار پڑھ لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔